بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان امام بخاری یونیورسٹی سیالکوٹ کے روحانی فرزند محترم جناب پروفیسر علامہ جاوید بخاری صاحب آپ سیالکوٹ، ان کو 20 منٹ کے لیے میں ٹائم دیتا ہوں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب علامہ پروفیسر جاوید بخاری صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وبسلطانه القديم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حمزه ونفسه ونفخه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق اللہ العظیم۔ یہ ہر لحظہ بدلتا ہوا زمانہ، بدلتی ہوئی روایات مٹا رہے ہیں دلوں سے عہد عتیق۔ بدقسمتی سے جو ہم لوگ نئی صدی میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام ہماری عملی زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے میرے بھائیوں ایک نشانی ہے۔ آپ احباب سے ہم کلام ہونے کے لیے جو موقع ملا ہے، اس میں میں آپ احباب کے سامنے چند منٹ کی گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ بھائی بڑے اچھے مہمان نواز ہیں، آئے مہمان کی قدر کرنا جانتے ہیں، گفتگو کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے بڑی مختصر ہے۔ اس زندگی میں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ آنے والا جو ہے وہ آپ کو پیچھے کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی تگ و دو کر لے، ملے گا انسان کو وہی کچھ جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر بھی اسے وہی مال ملے گا
اور اگر ناجائز طریقے سے کوشش کرے گا اسے ملے گا وہی جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ لکھا جائے گا کہ یہ ناجائز طریقے سے دھوکے سے اس نے مال سمیٹ لیا۔ میں آپ بھائیوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ایک مکمل واضح و نصیحت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میرے یہ بھائی، یہ دوست اس فرمان عالی شان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پلے باندھ کر لے جاتے ہیں تو آنے کا مشن اور مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ نوجوان بچے ماس کی طرف کم توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے، اس بات کا علم ہے کہ دنیا امتحان کا گھر ہے، آئے روز امتحانات۔ یہ چھوٹے بچے توجہ کریں، کبھی جناب پرائمری کے امتحان، کبھی مڈل کے امتحانات، کبھی میٹرک کے، کبھی ایف اے کے، بی اے کے، پی ایچ ڈی، ایم فل، سب کچھ یہ دنیا کی ڈگریاں ہیں۔ ان دنیا کی ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی دو کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی جستجو کرتا ہے۔ اور دنیا کے امتحانوں میں اگر کم پارٹ آ جائے، سپلی آ جائے، تو چانسز موجود ہوتے ہیں کہ انسان دوبارہ تیاری کر کے، نوجوان طالب علم دوبارہ تیاری کر کے وہ پیپر دے سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ امتحان ہونے والا ہے جس امتحان میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی کمپارٹ یا سپلی آ جاتی ہے تو دوبارہ زندگی میں موقع نہیں ملے۔ اور وہ امتحان بھی کیسا؟ دنیا کے امتحان میں آج تک کبھی کسی ممتحن نے نہیں بتلایا کہ فلاں فلاں سوال تیار کر لیں، ان میں سے پیپر آئے گا۔ ہاں ایک اس کائنات میں ایسی ہستی آئی ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی نے اپنے امتیوں کے آخرت کے امتحان کی تیاری کے پرچے کو سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ میرے امتیوں 5 سوال ایسے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ ابن آدم اللہ کی عدالت میں جس دن جائے گا، لا تزولا، ادھر دیکھیے گا، ایسے اٹھا کے ایک قدم بھی آگے نہیں رکھ سکے گا، حتی یسأل عن 5، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ وہ 5 سوال آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا، اوے میرے بندے، او میری بندی، میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی۔ سوال نمبر 1 لازمی اور ضروری ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتلا کے چلے گئے۔ اللہ پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا، میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، کہاں پہ بسر کر کے آیا؟ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا سوال جو لازمی اور ضروری ہے، اگر ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال کی بھی کمپارٹ یا سپلی آ جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائیں گے، جہنم مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائیو استغفر اللہ معظم۔ دنیا کے امتحان کی ٹیوشن لگاتے ہیں، بڑی بڑی تیاری کرتے ہیں، آخرت کے امتحان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے ہیں، میرے امتیوں یہ 5 سوال تیار کر لو، آخرت کا یہ پرچہ ہے، ان 5 سوالوں میں سے جو کامیاب ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، جو ناکام ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ دوسرا سوال جو لازمی اور ضروری ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے خوبصورت جوانی عطا کی تھی۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا
کہ زندگی کے اندر ہی جوانی آتی ہے. نہیں نہیں میرے بھائیو، زندگی اور جوانی زمین سے لے کر آسمان تک کا فرق ہے. وہ کیسے؟ اللہ نے زندگی اس کو بھی دی ہے جس کے کان ہیں سن نہیں سکتا، جس کو آنکھیں عطا کر رکھی ہیں دیکھ نہیں سکتا، جس کو زبان عطا کی ہے بول نہیں سکتا، جس کو ہاتھ تو دیے ہیں ہلا نہیں سکتا، پاؤں تو دیے ہیں اٹھا نہیں سکتا، دماغ تو دیے ہیں سوچ نہیں سکتا. اس کائنات میں کتنے انسان ایسے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیدا کر رکھا ہے مگر وہ چلنے سے عاجز ہیں، بولنے سے عاجز ہیں، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. او میرے بھائیوں نوجوانوں، میرے اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں، میرے اللہ نے آپ کو کان عطا کیے ہیں، میرے اللہ نے آپ کو زبان عطا کی ہے، بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے باوجود کیوں نہیں سوچتے؟ وہ دن آنے والا ہے جب یہ پوچھا جائے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لوگو بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل کی بابت قیامت کے دن پوچھا جائے گا. مت سوچئے گا کہ اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں حساب نہیں ہوگا. یہ بجلی چل رہی ہے نا، اس کا مہینے بعد بل آ جاتا ہے. اللہ نے جو روشنی دی ہے، جو نور عطا کیا ہے، اس سے ہزاروں گنوں زیادہ بہتر ہے. آج تلک کوئی آپ سے بل کا مطالبہ نہیں کیا، بس اسی دن روز جزا قیامت کے دن آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور جوانی کی زندگی، جوانی کی زندگی سے مراد کیا ہے؟ صحت و تندرستی والی زندگی. نعمتانی مبغون فیہما کثیر من الناس. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں دو نعمتیں باکثرت پائی جاتی ہیں، لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. الصحت والفراغ، ایک صحت و تندرستی والی زندگی جسے اللہ نے سب کچھ عطا کر رکھا ہے. ہم بیٹھے ہیں، اللہ نے ہاتھ بھی سلامت رکھے ہیں، پاؤں بھی سلامت رکھے ہیں، آنکھیں بھی عطا کر رکھی ہیں، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. صحت و تندرستی والی زندگی کا اندازہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی ہسپتال میں چلے جائیں، کسی کے دماغ کا آپریشن، کسی کی ٹانگ کا آپریشن، کسی کا بائی پاس، کسی کی ای سی جی، کسی کی ہارٹ سرجری، کسی کی کچھ پرابلم، کسی کی کچھ پرابلم. میرے اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی سے بھی نوازا ہے، فرصت کے لمحات بھی عطا کر رکھے ہیں، تو ان کی بابت پوچھا تو جائے گا نا. اللہ پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی کیسے بسر. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی عطا کی تھی. سوال نمبر 2. تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، تیرا کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ یہ سوال قیامت کے دن پوچھا جائے گا. خوشاب کے علاقے کے نوجوانوں سے پوچھا جائے گا، پوری کائنات کے انسانوں سے پوچھا جائے گا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، تیرا کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ حلال ذرائع سے مال کماتا رہا یا ناجائز ذریعے سے لوگوں کے مال کو سمیٹتا رہا؟ آج چچا بھتیجے کی جائیداد پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھا ہے، آج بھائی بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی جائیداد اور پراپرٹی میں سے جو اس کا حق ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں اور نوجوانوں، بزرگوں، بالخصوص میری معززات اسلامی روحانی مائیں اور بہنیں، یہ بات سنیں جو اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ لکھ کے دے سکتی ہیں اور دے دیتی ہیں. یاد رکھیے شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ کے اندر، تعلیمات نبویہ کے اندر، بہن اپنے بھائی کو پراپرٹی اور جائیداد میں سے جو حصہ ملتا ہے سارے کا سارا نہیں لکھ کے دے سکتے. ایک اور بات کرنے لگا ہوں، ساری آپ کی پراپرٹی، ساری آپ کی جائیداد، سارا آپ کا وراثت کا مال آپ اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتے. سارے کا سارا مال کہاں پہ لکھا ہے؟ فرمان نبوی ہے. کیوں؟ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کی بیوی، اس کے بچے نہیں ہوں گے، کل کو ان کی شادیاں نہیں کی جائیں گی.
اس لیے سوچئے وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ آج تو لوگوں سے پیسے ہتھیا لیتے ہیں جائز ناجائز طریقے سے۔ چوتھا سوال جو لازمی اور ضروری ہے، باتیں بڑی لمبی ہیں، میں ان کو مختصر کر رہا ہوں، 1.5 گھنٹے کا یہ موضوع ہے۔ وَفِي مَا أَنْفَقَ، اللہ پوچھیں گے تجھے زندگی دی، تجھے خوبصورت جوانی عطا کی، جب تو جوان ہوا تیرا کمائی کا ذریعہ بن گیا، تو نے کاروبار شروع کر دیا، تو نے پیسہ اکٹھا کیا، اس پیسے کو کہاں پہ خرچ کرتا رہا؟ وَفِي مَا أَنْفَقَ، اس مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اللہ پوچھیں گے ڈھول ڈمکوں پہ، خرافات پہ، بدعات پہ، رسومات پہ، انتشار پہ، لڑائی جھگڑوں پہ، جیلوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں لوگوں کی عزتوں کے اوپر داؤ لگائے ہوئے مال کو سمیٹنے کے لیے پیسے کو خرچ کرتا رہا، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے مستحق، بے آسرا، بے سہارا یتیموں، مسکینوں اور مدارس کا سہارا تو بنتا رہا؟ وَفِي مَا أَنْفَقَ، اللہ پوچھیں گے اس مال کو خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ میرے بھائیو، یہ بظاہر سوال بڑے آسان لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی قسم، جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک قیامت کے دن رب کی عدالت میں لا تزول قدم ابن آدم ایک قدم بھی آگے رکھ کے اللہ کی عدالت سے جا سکتا نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سارے بھائیوں کو؟ 5واں سوال اللہ پوچھیں گے ماذا عملا فیما علما، اوہ میرے بندے تو نے کتنا عمل کیا جو تو نے جان لیا؟ تیرے پاس علماء آئے، واعظین آئے، خطباء آئے، مدرسین آئے، انبیاء آتے رہے اس کائنات میں، انہوں نے جو تبلیغ کی، جو آپ کو پتہ چل گیا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمسائے کے حقوق فرض ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، محلے کے حقوق ہیں، راستے پہ چلنے کے حقوق ہیں، راستے میں چلتے ہوئے کس طرف چلنا چاہیے یہ پتہ چل گیا، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام کا پتہ چل گیا۔ ماذا عملا، اللہ پوچھیں گے تو نے کتنا عمل کیا؟ جس کے بارے میں پتہ نہیں چلا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا، جو جان لیا، جو پتہ چل گیا۔ میرے بھائیو، یہ 5واں سوال سب سے وزنی اور سب سے بھاری ہے۔ اللہ پوچھیں گے کتنا عمل کیا؟ فیما علما، جو تو نے جان لیا۔ اب اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، تو اس کے باوجود اگر ہم 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں تو مجھے بتلائیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مجرم بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ کتنے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں گے آخرت کے سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے؟ کرتے ہیں بھائی؟ انشاءاللہ الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما۔ کتنے بھائی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں کھایا جائے گا؟ آج اگر کھا لیں گے کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں حساب چکانا پڑے گا۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنی اس زندگی کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس زندگی کو پازیٹیو استعمال کریں گے؟ میرے بھائیو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک حدیث میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہے، اگر اسی حدیث کا بغور جائزہ لے کے اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ایک انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ سوال تو بڑے ہوں گے، قبر کے سوال ہوں گے، کانوں کے بارے پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے پوچھا جائے گا، زبان کے متعلق پوچھا جائے گا، تیری شرمگاہ کے متعلق سوال کیے جائیں گے، سوال بے شمار ہوں گے، لیکن ان میں سے جو وی آئی پی پروٹوکول والے سوال ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنے سوال ہیں؟ اچھا، کوئی نوجوان یہ بتلا سکتا ہے کہ کون کون سے 5 سوال ہیں؟
بس ادھر ہی بھول کے چلے جانا ہے. اس کائنات میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کما حق ہو مجھے ہم سبھی کو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس بھائی نے سفر کے مہینے میں اپنی شادی رکھی ہے اس بھائی کو مبارکباد پیش کرتا. بھائی محمد عمران بھائی ہیں جی. پیغمبر علیہ السلام کی وہ سنت زندہ کی ہے. آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ محرم میں شادی کو اچھا نہیں سمجھتے, لوگ کاروبار کو اچھا نہیں سمجھتے, لوگ بہت زیادہ نحوست لیتے ہیں. میں آپ کو بتلاتا چلوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو شادی ہوئی تھی وہ سفر میں ہوئی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کئی جنگیں فتح خیبر سفر میں ہوا. لوگ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ نہ ہوتا. کوئی دن منحوس نہیں ہوتا, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, کوئی سال منحوس نہیں ہوتا. ہاں کسی شخص کے مقدر میں ذلت لکھی ہے اس کے اعمال اور اس کے کردار کی وجہ سے. وہی دن فرعونیوں کے لیے اگر ذلت کا دن تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی فوج اور آپ کے ساتھیوں کے لیے مبارک دن تھا. وہی دوائی جو ڈاکٹر ایک مریض کو دے رہا ہے اسی طرح کا دوسرا مریض سامنے آ جاتا ہے وہ دوسرے مریض کو اثر ہی نہیں کرتی. ایک ہی طرح کی گاڑی پہ سفر کرنے والے دو مسافر, ایک صحیح سلامت گھر پہنچ جاتا ہے اور ایک راستے میں حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ وقت وہ لمحہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. میرے بھائیو کوئی دن منحوس نہیں, سال کا کوئی مہینہ منحوس نہیں, کسی بھی قسم کا کوئی فعال نہیں لینا چاہیے. اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں. عمل پیرا ہونا شروع انسان کب ہوتا ہے کہ جب انسان کی سوچ یہ ہو. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اوے میرے بندے یہ بتلا تجھے تیرے رب سے دھوکے میں کس نے ڈال دیا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الملک والیہ ترجعون. ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے, کائنات کی ہر چیز مٹ جانے والی ہے. اگر کسی چیز کو بقا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو بقا ہے. اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کما حق ہو ہم سبھی کو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرآن پاک حافظ عبدالرؤوف صاحب اوان اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
ربك فحدث صدق اللہ العظیم. ہن میں نظم واسطے دعوت دینا بھائی عبد القدوس صاحب نو کہ وہ آن اور نظم پیش کرے. کیویں ست آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چنن راندیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں. تو رب نو آوازا ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑا کدھرے جان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا. جنو چاہوے پیغمبر چن دائے او تے مالک لوگوں کل دائے انو جدوں پکارو سن دائے انو قدرت سنن سنان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں. پتھراں وچ رزق پہنچائی جاوے آسماناں تو بارش پائی جاوے جتھے ویکھو جسم چلائی جاوے او قدرت نے سبحان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں. راتاں چوں دن جڑا چڑھدا کتے دن چوں راتاں پا چھڑدا جویں چاہوے کر دکھلا چھڑدا واشانا رب رحمان دیاں. او مالک خالق کل دائے او کسے نو نہیں بھول دائے اوندا بوہا ہر دم کھلدا اے او سندا کل جہان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں. او سندا کل فریادا جے او دیوے آپ اولادا جے او کردا پوریاں مراداں جے واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں. بھائی عبد الغفور حافظ عبد الغفور صاحب آؤ ترانہ پیش کریں. دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں سیرت کی میں کوئی بات کہوں دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں سیرت کی میں کوئی بات کہوں. نبیوں کا جو تاج فخر ہے اسے عظمت کو یوں سلام کرو اسے عظمت کو یوں سلام کرو. دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں سیرت کی میں کوئی بات کہوں دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں سیرت کی میں کوئی بات کہوں. الفاظ کی آب و تاب ہے وہ جو خوشبو کا غلاب ہے کردار نمایا جن سے انہیں عظمت کا مینار کہوں انہیں عظمت کا مینار کہوں.
دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں، سیرت کی میں کوئی بات کہوں، نبیوں کا جو تاج فخر ہے اس عظمت کو یوں سلام کروں، دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں، سیرت کی میں کوئی بات کہوں، اخلاق سنوارے ایسے جنت کی ہو خوشبو جیسے، تعظیم ہے جن سے سیکھی اس عظمت کو یوں بیان کروں، اس عظمت کو یوں بیان کروں، دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں، سیرت کی میں کوئی بات کہوں، نبیوں کا جو تاج فخر ہے اس عظمت کو یوں سلام کروں، اس عظمت کو یوں سلام کروں، دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں، سیرت کی میں کوئی بات کہوں، ہے جو پیکر صدق و امانت، کل کفر کی تھی جو اہانت، مرعوب ہر کے ظالم تھا وہ رعب بیاں سریام کروں، وہ رعب بیاں سریام کروں، دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں، سیرت کی میں کوئی بات کہوں، نبیوں کا جو تاج فخر ہے اس عظمت کو یوں سلام کروں، دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں، سیرت کی میں کوئی بات کہوں، شفقت تھی نرالی جن کی، تھی ذات مثالی جن کی، شفقت تھی نرالی جن کی، تھی ذات مثالی جن کی، وہ حقیقت راز وفا تھے، ان پر درود و سلام کہوں، ان پر درود و سلام کہوں، دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں، سیرت کی میں کوئی بات کہوں، نبیوں کا جو تاج فخر ہے اس عظمت کو یوں سلام کروں، اس عظمت کو یوں سلام کروں، دل دل کہتا ہے ایک نعت کہوں، سیرت کی میں کوئی بات کہوں، والسلام